अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक कि कैसे जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो अब पाकिस्तान की जो कराची की बंदरगाह है उसके बजाय क्यों ईरान की जो बंदरगाह है बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट उसके ज़रिए तिजारत करने पर फोकस कर रहे हैं। और दूसरा जिक्र करेंगे कि क्या जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक उनकी रसाई हो गई है एक दफ़ा फिर। और कैसे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने पिछले 24 घंटे में एक मुमकिना तौर पर टीटीपी की तरफ से दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाया। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं और जो रीजन के मामलात हैं। कल यानी पीर के रोज़ पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने इस्लामाबाद का एक इलाका है G13-1, वहाँ से कोई एक डिज़र्टेड या एरिया था, वहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे जंगल वगैरह थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक सस्पेक्टेड टीटीपी का जो दहशतगर्द है उसको गिरफ्तार किया है। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसका दावा है कि उन्हें जब कल इत्तला मिली कि एक जो मुश्तबा शख्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है G13-1 के इलाके में। तो जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उस शख्स ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जो काउंटर टेररिज्म के एहलकार थे उन्होंने बिलाखिर उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे कुछ जो धमाका खेज मवाद जो है वो बरामद हुआ। उसके साथ साथ उसके पास ऐसे नक्शे थे उन हसास इमारतों के और इंस्टॉलेशंस के इस्लामाबाद में जिस पर को वो जो निशाना बनाना चाहता। तो जो इब्तदाई तहकीकात की गई हैं उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो मुश्तबा शख्स है उसका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है और वो इस्लामाबाद में जो हसास नौइयत की बिल्डिंग्स हैं उनको आने वाले दिनों में निशाना बनाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से उसे नाकाम बना दिया गया। आज से कुछ रोज़ पहले भी रेड जोन के करीब एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसका ताल्लुक भी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया जा रहा है। ये यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में दोबारा वापस आए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तो बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात जो सरहदी इलाके हैं अफ़गानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के इलाके में हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं वो अभी तक आप कह सकते हैं कि इन दहशतगर्दों के जो बड़े वाक़यात हैं उनसे महफूज रहे हैं। लेकिन इन दो वाक़यात का और ख़ास करके कल जो वाक़या है कि काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका ताल्लुक टीटीपी से बताया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर ये इंडिकेट करता है कि जो टीटीपी एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको शहरों तक फैलाना चाहती है। एक मौका था, एक वक्त था यकीनी तौर पर, ख़ास करके 2008, 9, 10 वो 3 साल थे जिसमें पाकिस्तान का कोई शहर जो है वो महफूज नहीं था। इवन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हर दूसरे तीसरे दिन कोई दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई होती थी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो साबका कबायली इलाके हैं, दिसंबर 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला दहशतगर्दी का अंदोनाक वाक़या था, उसके बाद जो ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, तो काफ़ी हद तक जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में वो मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि तबाह हो गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में ड्रास्टिकली कमी हुई। लेकिन हालिया सालों में और ख़ास करके जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, हम देख रहे हैं कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और ये जो वाक़या है इस्लामाबाद से इस तरीके से टीटीपी के मुमकिना तौर पर जो दहशतगर्द हैं उनका गिरफ्तार होना यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग चीज़ है। अब इसी से जुड़ी जो दूसरी खबर है, क्योंकि टीटीपी की कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान के अंदर जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसी तरह से जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान को तवक्को थी जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे कि अनलाइक जो माजी की हुकूमतें थीं अफ़गानिस्तान में, तालिबान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं टीटीपी को लेकर के और ऐसे दहशतगर्द ग्रोह जो पाकिस्तान के लिए की सलामती के लिए ख़तरा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ वो मौसर कार्रवाई करेंगे या कम अज़ कम ऐसे इक़दामात करेंगे कि जो पाकिस्तान का जो सरहदी इलाका है अफ़गानिस्तान के साथ
وہ محفوظ بن جائے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیبلش ہوا کہ ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں افغان طالبان نے کہیں زیادہ جو کلڈم ٹی ٹی پی ہے اس کی پشت پناہی کی ہے، اور نہ صرف انہوں نے انکار کیا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے، بلکہ یہ اطلاعات بھی آتی رہی ہیں، یو این کی رپورٹس بھی ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو فائنینشیل اسسٹنس ہے افغان طالبان وہ ریگولرلی ٹی ٹی پی اور ان کے خاندانوں کی جو افغانستان میں موجود ہیں ان کی وہ کر رہے ہیں، جس سے یقینی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت حد تک حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خراب ہوئے ہیں۔ اس کی دو تین اہم نشانیاں کہ اب پاکستان افغان طالبان کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کبھی بھی ترجمانی نہیں کرتا۔ جو انیشلی پاکستان چاہتا تھا کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن اب پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ افغان طالبان کی جو ریکگنیشن ہے وہ اسی صورت میں ہونی چاہیے جب انٹرنیشنل کمیونٹی سے کی گئے جو وعدے ہیں وہ افغان طالبان پورے نہیں کرتے۔ اس بیچ پاکستان نے کچھ اور بھی ایسے اقدامات لیے جس میں غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان مہاجرین تھے یا افغان نیشنلز تھے ان کو واپس بھیجنے والا سلسلہ، پھر جو سرحدی علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ بغیر ویزا کے ٹریول کرتے تھے، اس جو پالیسی کو پاکستان نے ختم کیا، اور پاکستان نے واضح کیا کہ جو ایک دو ملکوں کے درمیان جو آمد و رفت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو کیا جائے، جس میں کوئی بھی شخص اگر افغانستان سے یا پاکستان سے ٹریول کرنا چاہتا ہے تو وہ بغیر ویزے کے ٹریول نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو طورخم سرحد کے اوپر جو پہلے دونوں طرف سے جو ٹرک ڈرائیورز تھے ان کو ویزا درکار نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے بھی پاکستان نے ایک واضح طور پر پالیسی اپنائی ہے۔ پالیسی تو پہلے تھی لیکن عمل درآمد ابھی کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ جو بارڈر ہے وہ تقریباً 10-11 روز کے لیے بند رہا، لیکن پھر دونوں جو اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک اتفاق رائے ہوا کہ مارچ تک کا ٹائم دیا جائے گا، جب جو ٹرک ڈرائیورز ہیں دونوں پاکستان اور افغانستان کے وہ پاسپورٹ حاصل کریں گے، اور ایٹ لیسٹ اگر ویزا نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس پاسپورٹ ہو انیشلی، تاکہ وہ ٹریول کر سکیں۔ پھر پاکستان نے افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو افغانستان پاکستان کے راستے دنیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی امپورٹس ہوتی ہیں افغانستان کی، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، وہ بذریعہ پاکستان کی جو بندرگاہ ہے کراچی کی وہیں سے ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان نے یہ دیکھا کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور بہت سی ایسی اشیاء جن کو افغانستان کی ضرورت نہیں ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر امپورٹ تو ہوتی ہے لیکن واپس پاکستان میں سمگل ہو جاتی ہے، اور اس کا جو پیسہ ہے، جو ڈالرز ہیں، وہ بھی پاکستان سے جا رہے ہیں، اور جب وہ سمگل چیزیں واپس پاکستان میں آتی ہیں تو ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں پاکستان کی جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں، جو ریونیو ہے، اس کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال اکتوبر میں ہی پاکستان نے پھر کچھ ایسے اقدامات لیے، کچھ ایسے آئٹمز نیگیٹو لسٹ میں ڈالے جس پر پابندی پاکستان نے عائد کر دی کہ افغانستان اسے پاکستان کے راستے امپورٹ نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح سے بینک گارنٹیز بھی مانگی گئیں کہ جب تک جو اشیاء افغانستان کے لیے امپورٹ ہوتی ہیں وہاں پر وہ پہنچ نہیں جاتی، تو اس وقت تک جو بھی پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ ہوگی اس کی جتنی جو قیمت ہوگی، یعنی کہ جتنی اس کی ڈیوٹی بنتی ہے، تو 100% جو وہ بینک گارنٹی ہے وہ افغان ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان کو دیں گے۔ اور اسی طرح سے کچھ اور پاکستان نے ایسے اقدامات کیے جس سے پاکستان کے مطابق کوشش کی کہ جو سمگلنگ کا جو سارا ایلیمنٹ ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جائے، اس کی روک تھام کی جائے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے ان اقدامات کے نتیجے میں، اور جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، تو جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے متبادل ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں تاکہ پاکستان کے اوپر بیرونی دنیا کے لیے تجارت پر جو ہے وہ انحصار نہ کیا جائے۔ اور اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ دو جو ان کے ڈیلیگیشنز ہیں وہ اہم جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کے، وہاں پر موجود تھے۔ ایک ترکمانستان میں جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی along with a number of their ministers، انہوں نے وزٹ کیا ترکمانستان کا، اور ساتھ ہی اس موقع کے اوپر جو افغانستان کے جو بزنس ایک ڈیلیگیشن تھا، جو تاجروں کا ایک وفد تھا، وہ ایران کا دورہ کر رہا تھا، اور ایران کی جو چابہار پورٹ ہے
وہاں کا وہ دورہ کر رہے تھے، اور ان دونوں جو دوروں کا مقصد ہے کہ ایکسپلور کرنا کہ کس طریقے سے افغانستان باہر کی دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے یوزنگ دیز ٹو کنٹریز. اور جو پاکستان افغانستان جوائنٹ ایک کامرس اور اس کا ایک جو ایک میکنزم ہے دونوں کا ہے کامرس اینڈ انڈسٹری کا پاکستان اور افغانستان کا، اس کے جو سربراہ ہیں ضیاء الحق سرحدی، انہوں نے 2 روز پہلے یہ بیان دیا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی آئی ہے اس کی وجہ سے جو افغانستان پاکستان کے راستے تجارت کرتا تھا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت، اس میں 70% کمی آئی ہے. اور جو سارا جو اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے پہلے جو افغانستان پاکستان کے ذریعے امپورٹ کرتا تھا جو دنیا سے چیزیں، اب وہ جو ایران کی چابہار اور جو بندر عباس پورٹ ہے وہاں سے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ضیاء الحق سرحدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کم از کم جو 20,000 لوگ ہیں ان کو بے روزگاری کا خدشہ ہے. تو اسی طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ جو 2 طرفہ تجارت ہے اس کو $5 ارب تک لے کے جائیں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا بالکل ناممکن ہے. انفیکٹ اس سال ان کے بقول جو دونوں ملکوں کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں سگنیفیکنٹلی کمی واقع ہونے کا امکان ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا خیال ہے یا خیال تھا کہ اگر ہم اپنی اکنامک لیوریج جو ہے اس کو استعمال کر کے، جو یہ ٹریڈ والی لیوریج ہے اس کو استعمال کر کے اگر دباؤ ڈالیں کہ افغان طالبان TTP کے خلاف کو مؤثر کارروائی کریں، تو اپیرنٹلی جو افغان طالبان ہیں شاید اس طرح کی کارروائی کرنے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے. انفیکٹ اب پاکستان کے اوپر انحصار کم کرنے کے لیے وہ متبادل ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے جو باہر کی دنیا ہے ان کے ساتھ ان کے تجارتی جو تعلقات ہیں وہ برقرار رہیں اور ان کو پاکستان کے اوپر انحصار نہ کرنا پڑے. تو دیکھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، بیکاز نیوردلیس پاکستان اسٹل از این امپورٹنٹ کنٹری فار افغانستان. 2700 کلومیٹر ایک طویل بارڈر ہے، بہت بڑی تعداد میں جو افغان مہاجرین آج بھی پاکستان میں مقیم ہیں، اور بہت سے جو معاملات ہیں، بہت سی جو ان کی معیشت ہے اس کا جو ڈپینڈنٹ جو انحصار ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی ہے افغانستان کا. لیکن کیا جو افغان طالبان ہیں وہ ایک ایسا منظم متبادل ڈھونڈ پائیں گے کہ جس میں ان کو کمپلیٹلی یا بہت حد تک جو پاکستان کے اوپر ان کا انحصار ہے اس کو کم کر پائیں گے؟ یہ آئی تھنک آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ اس کے اندر فیکٹر ہے کہ بجائے اس کے کہ افغان طالبان TTP کے خلاف مؤثر کارروائی کریں، وہ پاکستان کی طرف سے جو بھی اقدامات کیے گئے اس سے ہٹ کے یا اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں. حالانکہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، اگر افغان طالبان چاہیں کہ پاکستان کے ساتھ تجارت اور ہر طرح کے تعلقات بہتر ہوں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ TTP کے خلاف مؤثر کارروائی کریں یا کم از کم اس کی تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.